بشرا کے فزیکل ریلیشن سیکشول تعلقات ہیں جنات کے ساتھ، اور بشرا اپنے موکلین کے ساتھ سوتی بھی رہی ہے۔ بشرا کو جو اقتدار ملا ہے یہ شیطانی عمل کرنے سے، جنات کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنانے سے، سیکشول ایکٹیویٹیز کرنے سے ہی ملا ہے۔ پرویز مسیح کون ہے؟ جس سے بشرا نے کالا جادو سیکھا، جس کے ساتھ بشرا کے فزیکل ریلیشن۔ اور آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس پہ بشرا صوفے پر بیٹھ جاتی تھی اور عمران خان کو اپنے قدموں میں بٹھاتی تھی، پھر یہ اپنے جو موکل ہیں ان کو اٹھتے ہوئے دکھاتی تھی، کہتی تھی عمران خان کو یہ بابا فرید ہے۔ اس نے تو یہ تو وہ عورت ہے جو بدنام زمانہ طوائف تھی، جو پیری مریدی کی آڑ میں کوٹھی خانہ چلاتی تھی۔ آپ نے ہمارے پروگرام میں بہت عرصہ پہلے ایک چیلنج کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف کو کہ بنی گالہ کی کھدائی کرائی جائے، وہاں سے زندہ بچوں کی جو جن کو بشرا بی بی نے جادو میں استعمال کیا تھا۔ بالکل، میں نے چیلنج کیا تھا کہ بنی گالہ کی کھدائی کروائی جائے۔ وہاں پر اس وقت بھی ان یتیم و لوارث بچوں اور بچیوں کی ہڈیاں دفن ہیں جن کو بشرا نے کالے جادو میں ذبح کیا، جن کو زندہ جلا دیا، جو گڑھے بنا کر بشرا یتیم و لوارث بچوں کو ذبح کرتی تھی، ان کو زندہ جلاتی تھی۔ ان کے جسمانی اعضاء، خاص طور پر دل، ان کے دل نکال کر بشرا کالے جادو میں استعمال کرتی تھی اور ان کو خود بھی کھاتی تھی اور عمران خان کو بھی کھلاتی تھی۔ نہ صرف گہوارہ کے 25 بچوں کے جسمانی اعضاء کھائے، کائنات کا دل، کائنات کا جگر، کائنات کے پھیپھڑے بشرا نے کالے جادو میں خود بھی کھائے اور عمران خان کو بھی کھلائے۔ اور میرے آواز اٹھانے سے، میرے بار بار یہ چیلنج کرنے سے ایسا نہیں کہ اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لے رہا، کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی، کوئی ریاست خاموش بیٹھی ہوئی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو لوگ بار بار کہتے ہیں نا تحقیقات کیجیے، تحقیقات ہو چکی ہے۔ تحقیقات میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے، بنی گالہ کی کھدائی کروا لی گئی ہے۔ کھدائی ہو چکی ہے؟ اب کھدائی ہو چکی ہے، وہاں سے ہڈیاں برآمد کی جا چکی ہیں اور ہڈیوں کا فرانسک بھی کروا لیا گیا ہے۔ وہ ہڈیاں، پرانی ہڈیاں جو آج سے 5 سال پہلے وہاں پر بچوں کو جلایا گیا، دفن کیا گیا، اور قتل کبھی نہیں چھپتا، قتل کے نشان کبھی نہیں ختم ہوتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا اڈیالہ سے جب اس کو چھوڑا گیا، آزاد کیا گیا، بری کیا گیا کیس سے، تو سب سے پہلے بنی گالہ گئی تھی۔ جی پہلے بنی گالہ گئی تھی۔ مختصر سٹے کیا تھا بشرا نے، بشرا یہی دیکھنے گئی تھی بنی گالہ میں کہ کیا وہاں سے باقیات نکالی گئی ہیں یا اب بھی دفن ہے۔ بشرا بنی گالہ تو بشرا کی وہ مقتل گاہ ہے جہاں پر وہ کم عمر بچیوں کو ذبح کرتی تھی۔ وہ بچے جو ریاستی سرپرستی میں رہتے تھے، وہ بچے جو ریاست میں امانت کے طور پر رہتے تھے، جنہوں نے نعرہ لگایا تھا ریاست مدینہ بنانے کا، انہی حکمرانوں نے ان یتیم و لوارث بچوں کو کالے جادو میں ذبح کر دیا، قتل کر دیا، اس عورت نے جو خاتون اول تھی۔ تو کشانہ اسکینڈل میں ایسا نہیں کہ کوئی انٹرنیشنل نہیں پوچھا جا رہا، کوئی عالمی ادارے نہیں پوچھ رہے، اس کیس پر بہت پریشر ہے۔ اب جب آپ کہہ رہی ہیں کھدائی ہو گئی، وہاں سے پروف نکل آئے کہ جی یہاں پر بشرا بی بی نے بچوں کو ذبح کر کے کالے جادو میں استعمال کر کے دفنایا تھا، اور آپ یہ بھی آج بتا رہی ہیں کہ ان بچوں کے دل انہوں نے خود بھی کھائے اور عمران خان کو بھی کھلائے۔ جی بالکل۔ اور اب اس پہ پھر اتھارٹیز کوئی ایکشن نہیں لے رہی؟ کشانہ اسکینڈل کب آیا تھا؟ 2019 میں۔ جی 5 سال لگے ہیں مجھے اس کیس کو یہاں تک لانے میں، 5 سال لگے ہیں مجھے ہائی کورٹ کا یہ غیر معمولی فیصلہ حاصل کرنے میں۔ اب تو یہ کیس اپنے منطقی انجام کے قریب پہنچ رہا ہے۔ کشانہ اسکینڈل وہ کیس ہے جو انٹرنیشنل طور پر، عالمی سطح پر پاکستان کے لیے رسوائی کا باعث ہے۔ یہ کوئی آسان کیس نہیں ہے۔ اس میں نہ صرف عمران خان، بشرا، بیوروکریسی، افسران، چائلڈ پروٹیکشن بیورو، یہ سب ملوث ہیں۔ اور جو بشرا دل کھاتی تھی، یہ بشرا بچوں کے باڈی پارٹس فریز کرتی تھی، ان کے باڈی پارٹ جو بعد میں بشرا اس وقت بھی کھاتی تھی اور بعد میں بھی فریز کر کے کھاتی تھی۔ یہ بات آپ کیسے کلیم کر سکتی ہیں؟ آپ کو کیسے پتا کہ فریز کرتی تھی؟ آپ کو کسی نے بتایا یہ بات؟ میرے پاس وہ تمام گواہ موجود ہیں، وہ تمام گواہیاں، وہ لوگ، وہ افسران جو اس شیطانی عمل میں بشرا کے ساتھ شامل تھے۔ سب سے بڑی گواہ کائنات نے آپ کو یہ بات بتائی؟ بالکل، کہ بچوں کے بالکل ایگزیکٹلی کیا بتایا تھا کائنات نے آپ کو؟ یہی بتایا تھا کہ جن بچوں کو بشرا ذبح کرتی تھی، کالے جادو میں قربان کرتی تھی، ان کے جسمانی اعضاء نکال کر کھاتی تھی، پھر ان کو اس نے وہ بھی دیکھے کہ وہ ظاہری بات ہے اتنے سارے بچوں کے وہ اعضاء ایک وقت میں تو نہیں کھا جاتی تھی، وہ باقاعدہ پھر فریز کیے جاتے تھے۔ اوکے، کینیبلائزیشن کی طرف، یا جس کو ہم کینیبلزم بولتے ہیں، یہ اس سائڈ پہ بھی کیا صرف شیطانی طاقتوں کو؟ بشرا تو ہے ہی شیطان کی پجاری، ایلومناٹی ہے یہ تو، جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے معصوم نومولود بچوں کی بلی دیتے ہیں۔ اور جو بشرا نے القادر یونیورسٹی بنائی دور دراز علاقے میں، وہاں پر جہلم میں
جہلم میں جو یہ القادر یونیورسٹی بنائی ہے، یہ کوئی روحانی درسگاہ تھی؟ چوری کے پیسوں سے تو نہیں بنتی نا روحانی یہ درسگاہ؟ کوئی روحانی درسگاہ نہیں تھی، یہ ایک شیطان کا ایک مندر بنایا جا رہا تھا. اچھا. نوجوان تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو ویسے ہی ان کے اثر میں ہیں، تو ان کے لیے بشرا کے لیے تو بہت آسان تھا ایک ایسی نسل تیار کرنا، ایک ایسی جنریشن تیار کرنا پاکستان میں جو شیطان کے پجاری ہوتے. یعنی کہ القادر یونیورسٹی بیسکلی شیطانی مندر بنا رہی ہیں بشرا بی بی وہاں پر. بالکل بالکل، وہاں پر کوئی روحانی درسگاہ نہیں تھی. نہیں تو کریں گی کیا وہاں پر روحانی شیطانی جو مندر بنا کے کیا کرنا، ان کا گول کیا تھا وہاں پر؟ انہوں نے اپنے شیطانی جو ہے اپنے فرقے کو، عبادت گاہ کو، اپنے لوگوں کو تعداد نہیں بڑھانی تھی ان کی. اچھا. یہ صرف ایک لبادہ اڑایا گیا تھا روحانیت کا، ایک ریاست مدینہ کا، اسلام کا. سیرت نبوی وہاں پر پڑھائی جائے گی. بس ہمارے جو لوگ ہیں نا، ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، وہ مذہب کے ساتھ ذرا اٹیچ ہو جاتے ہیں، اس لیے مذہب کو استعمال کیا گیا. ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا اور یہ ریاست مدینہ بنانے والوں کے ہی عذاب کا شکار ہوئے. ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے. جی. اور انہی ہاتھوں سے آپ بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، انہی ہاتھوں سے ان بچوں کو زندہ جلا رہے ہیں. نہیں، یہ جو بچوں کو ذبح کرنے والی یا ان کو جلانے والی بات ہے، یہ تو بشرا بی بی کے. عمران خان کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں نا. عمران خان پرائم منسٹر تھا. نہیں، عمران خان بھی کرواتے تھے یا خود بھی کرتے تھے؟ عمران خان تو خود کالے جادو کا شکار تھا نا. عمران خان تو خود بشرا کے سحر میں تھا. اب بھی دیکھ لیں، عمران خان تو ہر پہر بشرا کی بات مانتا ہے. بشرا کہہ دے کہ اگر دن کو رات ہے تو عمران خان کہے گا رات ہے. اور آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس پہ بشرا صوفے پر بیٹھ جاتی تھی اور عمران خان کو اپنے قدموں میں بٹھاتی تھی. اچھا. اور پھر یہ اپنے جو موکل ہیں ان کو اٹھتے ہوئے دکھاتی تھی اور کہتی تھی عمران خان کو یہ بابا فرید ہے. اچھا. یہ اس حد تک عمران خان کو بے وقوف بنا کر رکھتی تھی، اس حد تک اس کا عمران خان کے ذہن پر خان صاحب کو کنٹرول بابا فرید باقی نظر آ جاتے تھے؟ عمران خان بشرا کے موکل جو تھے. اچھا. موکلات جو تھے، اور یہ کہتی تھی کہ یہ بابا فرید ہے. عمران خان جیسا آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، عمران خان جیسا ایک لیوش لائف نہیں، وہ تو اس سے 10-12 پیر بدلے ہیں عمران خان نے اپنی پوری لائف میں. پیر بہت بدلے ہیں عمران خان نے. ہاں جی، بہت زیادہ. ہر جس کو اس کو اب دیکھیں نا، آپ ایک پیر کو مان رہے ہیں، کچھ عرصے بعد کہتے ہیں نہیں یہ والا پیر ٹھیک نہیں، یہ والا زیادہ اچھا پیر ہے. لیکن جتنا گندا پیر اس کو پیرنی بشرا ملی ہے نا، اتنا گندا پیر اس کو کوئی نہیں ملا. اچھا. اتنا شیطانی پیر اس نے تو. یہ تو وہ عورت ہے جو بدنام زمانہ طوائف تھی، جو پیری مریدی کی آڑ میں کوٹھی خانہ چلاتی تھی. اس کو ملک کی وہ ایک حقیقی وزیر اعظم بنایا گیا. عمران خان تو وزیر اعظم بھی نہیں تھا. خاتون اول وزیر اعظم ہی تھی، خاتون اول نہیں تھی. اور مرد اول تو ہاور مانی کا تھا نا. نہیں، آپ نے بشرا بی بی کے بارے میں بڑا سنگین الزام لگا رہی ہیں. آپ نے بڑا عجیب سا لفظ ان کے لیے بولا ہے. ایسا تو